الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رشیوں پر، تمام پروفیٹس پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر، انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی مختلف زبانوں میں اس سچے پرمیشور کا سچا سندیش، سچا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، میں نے پچھلے 6 جمعوں میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت الگ الگ پہلوؤں سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، دلائل کے ساتھ میں، اور اس سوال کا جواب بھی اس کے اندر شامل تھا، بلکہ اسی کی بنیاد پر یہ ساری گفتگو ہم نے کی تھی کہ میں سناتن دھرم کا دفاع کیوں کر رہا ہوں۔ وائی ایم آئی ڈیفینڈنگ سناتن دھرم؟ اور یہ سوال اسی لیے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں، یعنی میں اللہ کو اپنا رب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر اور قرآن مجید کو انتم گرنتھ، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے آخری کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، قرآن کی اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کرتا ہوں۔ تو پھر میں سناتن دھرم کا دفاع کیوں کر رہا ہوں؟ عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں جہاں پر ہماری بات آ کر ختم ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمارے اس پیدا کرنے والے پروردگار نے، رب نے، پرمیشور نے، سرشٹی کرتا نے، یہوہ نے، واحے گرو نے ہمیشہ سے ایک ہی دھرم انسانوں کے لیے پسند کیا، اور وہ تھا سمرپن۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے انسان اپنی مرضی کو جھکا دے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ یہ عربی میں اسلام کہلاتا ہے، پرمیشور کی شرن میں آنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لینا، ٹو بی اوبیڈینٹ اینڈ ٹو سبمٹ ٹو دا ول آف گاڈ آل مائٹی، یہی ہمیشہ سے جو ہے پسندیدہ دین رہا یا دھرم رہا۔ اور جب جب انسانوں نے پرمیشور کی اور سے آنے والے سچے پیغام کو، سچی تعلیمات کو بھلا دیا، گما دیا، یا کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر چھپا دیا یا پھر اس میں ملاوٹ کر دی، اور ستیہ کو اور استیہ کو، یعنی حق اور باطل کو لوگوں نے مکس اپ کر دیا، اور پھر اپنی منمانی کچھ باتوں کو انہوں نے پرمیشور کے نام سے جوڑ کر لوگوں کو بتایا، اور دین کے اندر باطل نظریات اور باطل اعمال شامل ہو گئے۔ تو پھر ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پرمیشور نے
اپنے سندیشٹھا، اپنے پروکتا، اپنے عیش دوت، اپنے پیغمبر، اپنے پروفٹس کو جو ہے بھیجا، جنہوں نے آ کر اسی سچے دین کی حقیقی تعلیمات کو ان غلطیوں سے، ان غلط تعلیمات سے جو ہے پاک کر کے، پیوریفائی کر کے دوبارہ انسانوں کے سامنے اپنی اصل، اپنی پیور، اپنی شریشٹھ حالت کے اندر جو ہے پیش کیا۔ قرآن مجید کے اوپر بیس بھی میں نے بہت ساری اپنی گفتگو رکھی، اور پھر یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن مجید سابق کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو اٹیسٹ کرتا ہے، ان کو کنڈیم نہیں کرتا اور ان کی تکذیب نہیں کرتا، ان کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ قرآن مجید ان کتابوں کو جو اس سے پہلے پرمیشور کی اور سے نازل کی گئی تھی، جن کا اوترن کیا گیا تھا، انہیں کنڈیم نہیں کرتا، ان کو کرٹیسائز نہیں کرتا۔ قرآن بھی نہیں کرتا، اور قرآن جس پر نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے، ہے نا۔ اور وہ اصل میں کرتے کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بہت ساری آیات کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے میں نے بتایا کہ وہ اٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے علاوہ ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارے یعنی مسلمز کے ایمان کے فروع میں نہیں ہے، کوئی ایڈیشنل کام نہیں ہے کرنے کا، بلکہ یہ ایمان کے اصل میں سے ہے، ایمان کے ہے نا مین پوائنٹس کے اندر سے ہے۔ اگر ایک بھی آسمانی کتاب کو کوئی مسلم ٹھکراتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح کوئی ایک پیغمبر پر بھی اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہے نا، تو پھر ہم ایسا نہیں کہ بھائی اتنے ساروں پر ایمان لا لیا، ایک آدھ کو چھوڑ دیا تو اتنا پرسنٹ ایمان کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لازمی ہے، ورنہ ایمان کے دائرے سے جو ہے خارج ہو جائیں گے، باہر ہو جائیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو نام قرآن مجید میں آئے ہیں ہے نا، تو ان پر کوئی یعنی ریسرچ کی اور تحقیق کی اور کوئی شک اور شبہ کی جو ہے گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، ان پر تو ہم نام لے کر ایمان لائیں گے۔ لیکن پھر اب ان ناموں پر سوال آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جن کے بارے میں یہ عام طور پر مشہور ہے کہ بھئی ان کے نام تو قرآن میں نہیں آئے، ہے نا۔ بعض آسمانی کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نام یعنی لوگ مانتے ہیں، وہ جو ادر ریلیجیس کمیونٹی سمجھی جاتی ہے، تو وہ لوگوں سے ہمیں یہ انفارمیشن آتی ہے کہ بھئی وہ اس کتاب کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، یا پھر اس کسی خاص شخصیت کو وہ رشی اور مہان جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو پھر اب چونکہ ان کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے، تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہے نا۔ ہم کیسے انہیں آسمانی کتابیں اور کیسے ان شخصیات کو پیغمبر جو ہے تسلیم کر لیں، ہے نا۔ تو یہ ڈاؤٹ فل ایک مطلب سچویشن جو ہے لوگوں کے سامنے، مسلمز کے سامنے جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بیشتر دنیا کے مسلمانوں کے سامنے یہ جو پہلو ہے یہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان بن کر ہی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کوسچن مارک ہی ہے۔ اور پھر اکثریت کا اس سلسلے میں رویہ یہ ہے کہ چونکہ وہ نام قرآن میں نہیں بتائے گئے، چاہے وہ آسمانی کتابوں کے ہو جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی، یا پھر ان پیغمبروں کی ہو جو ہے نا زمانے قدیم کے اندر آئے ہیں، ہے نا، پراچین کال کے اندر آئے ہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ آسمانی کتابیں اور پیغمبر ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، ہے نا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ واللہ عالم، واللہ عالم، ہے نا، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، بھائی ہم نہیں جانتے۔ تو جی ساتھیو، اس سلسلے میں آپ کے سامنے یعنی اب ہم آگے جو بات کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ جو کوسچن مارک ہے یہ بالخصوص ہماری جو ہندو قوم ہے، جو سناتن دھرم کو مانتی ہے دھرم کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، ان کے پاس پائے جانے والے جو گرنتھ ہیں، جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو مذہبی بڑی شخصیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ سوال جو ہے یعنی کہ کیا جاتا ہے۔ وہ انہی کی کتابیں ہیں اور انہی کی وہ شخصیات ہیں جن کو یعنی کہ مشکوک سمجھا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں
معتدل جو اہل علم ہے، بیلنس جو اہل علم ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہے نا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ورنہ پھر اب یہ تو معتدل مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ہے نا، جن کی روش آپ کہیں گے کہ بیلنسڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عظیم اکثریت وہ ہے جو سرائے سے انہیں نہیں مانتی، ان کو مت اور مائتھولوجی کہتی ہے، ان کو کنڈیم کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہ آسمانی کتابوں کو آسمانی اللہ کا کلام نہیں مانتے اور اسے نہیں ہونے کی جو ہے دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے یعنی کہ اس کیٹیگری سے جو ہے باہر ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور پیغمبروں کے سلسلے میں بھی وہ ان آروپوں کو، ان الزاموں کو اکٹھا کر کے انہیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی دیکھو یہ فلاں فلاں ہے نا جو ان کی حرکتیں ہیں، یہ کسی پیغمبر کی حرکتیں نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہیں پیغمبر جو ہے نبی نہیں مانا جا سکتا، ہے نا۔ حالانکہ یہ انفارمیشن بھی جہاں سے لے رہے ہیں، ہے نا، وہ اس سورس کو آتھینٹک نہیں سمجھتے، مگر یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ غور کریے کہ چونکہ وہ خلاف میں پڑتی ہے نا، اور اسلام کے فیور، ان کو جو اسلام سمجھ میں آیا ہے ان لوگوں کو، اس کے فیور میں یہ پڑتی ہے کہ بھئی اپنے اسلام کو بڑا بنا کر یہ بتانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہے نا روایتیں یا تو اسکرپچرز کو کنڈیم کرنے والی ہیں، یا پھر وہ جو مہارشی ہیں، ہے نا، وہ جو پرشوتم کی کیٹیگری کے جو مطلب جو مہان لوگ ہیں، ان کو ان کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کرنے اور ان کو جو ہے یعنی کہ ایک بیڈ کیریکٹر والی پرسنالٹی پروف کرنے کے لیے یہ مطلب استعمال میں آ رہی ہیں، تو لہٰذا وہ سورس ناقابل اعتبار ہونے کے باوجود ان لوگوں کے نزدیک، ان مسلمانوں کے نزدیک وہ سورس ناقابل اعتبار ہونے کے باوجود وہ باتوں کو لے لیتے ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ ان کے اس کمیونل ایجنڈا کو پورا کرتی ہیں، اور اس یعنی اپنے دین کو بڑا بتا کر اس دین کو گھٹا کر پھر یہ دھرم پریورتن کے کام میں ہے نا یہ مددگار ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ سورس سے اس انفارمیشن کو وہ لوگ لے لیتے ہیں، اور پھر وہ جو بے تحاشا بے شمار اچھی باتیں ان کے تعلق سے جو ہیں، چاہے وہ گرنتھوں کے سلسلے میں ہو یا پھر مہارشیوں کے ہے نا یا یعنی مہاتماؤں کے سلسلے میں ہو، مہانوں کے سلسلے میں، وہ ان باتوں کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں مینلی تو یعنی اس گفتگو میں یعنی میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں یا مسلمانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، یعنی ہماری صورتحال ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی ہی صورتحال پھر ہمارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے جو بھائی ہیں ان کی بھی کم و بیش جو ہے ایسی ہی صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دین کو الگ اور بڑا بتا کر ہے نا اپنی کتاب کو الگ سب سے ہے نا جدا اور یعنی سب سے بہترین بتا کر، اور اپنے پیغمبر کو یا پلورل کے اندر پیغمبروں کو، رشیوں کو جو ان کے پاس مانے جاتے ہیں ان کو مہان بتا کر پھر وہ دوسروں کو جو ہے کٹ آف کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، اور پھر وہی پرکریا جو ہے وہی یعنی میتھڈ جو ہے فالو کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا دین چونکہ یعنی اب وہ بگڑ گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے نا، بہت ساری ملاوٹ ہو گئی، اپنی اوریجنل حالت میں نہیں رہا، اب قابل اعتبار نہیں رہا، تو لہٰذا اسے چھوڑ دو، ہمارا دین اختیار کر لو، ہے نا، وی ہیو واٹ از دا بیسٹ۔ تو یہ دھرم پریورتن کا سلسلہ جو ہے لوگوں نے جاری کر رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس سلسلے میں یعنی جو سوال پیدا ہو رہا ہے، امپورٹنٹ سوال، یعنی اس کی طرف ہم واپس آ جاتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں ہماری ہندو قوم کے جو مہان ہستیاں ہیں اور ان کے پاس نازل ہونے والی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر سرے سے ہے ہی نہیں، تو پھر اب ہم مطلب کیسے مانیں گے ہے نا کہ یہاں پر پیغمبر آئے اور پھر یہاں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اگرچہ کہ اجمالاً مطلب جو قرآن کی آیتیں میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی روشنی میں بہت سارے لوگ یہ پھر بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھائی ہر جگہ آئے ہیں، ہے نا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی ہر امت کے پاس ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہر قوم کے پاس ہدایت دینے والے آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں ڈرانے والا، وارننگ دینے والا، خبردار کرنے والا نہیں آئے. یعنی ہر جگہ آئے. یہ تو یعنی اس کو تو ریفیوٹ نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ آرگیومنٹ کو لے کر مطلب بعض لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی نام جب نہیں بتایا گیا تو پھر ہم کیسے مان لیں. تو یہ ساتھیوں، میں اس سوال کے دو حصوں میں یعنی کہ مین دو حصوں میں جو ہے جواب دینا چاہوں گا، اگرچہ کہ ایک تیسرا جواب بھی ہے جو تفصیلات کے اندر مطلب جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا یعنی جواب میں نے اجمالاً میں آپ کے سامنے کہہ دوں، پھر یعنی کہ ہر جواب کی تفصیل دلائل کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ نے موقع دیا تو. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہندوستانی آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے، اور یہاں کی بڑی جو مہان شخصیات ہیں، یہاں کے جو پیغمبر ہیں، ان کا تذکرہ ہے. وہ کہاں ہے، کیا ہے، وہ انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کا دوسرا جواب اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کے جو پیغمبر ہیں اور ہندوستان میں نازل ہونے والی جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر اجمال کے ساتھ میں آیا ہے، بریف کے ساتھ میں آیا ہے. اور جو عرب سے تعلق رکھنے والے جو بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں اور ان کے اندر نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ ڈیٹیل کے اندر آیا ہے. اور قرآن مجید کے مختلف جو مقامات ہیں، اس کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو پھر ہم کو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں جہاں پر ڈیٹیل میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، یعنی وہ جو جیوز ہیں، وہ جو کرسچنز ہیں، اور وہ جو مسلمز ہیں، ہے نا، ان کے جو پیغمبر ہیں، یعنی ابراہیمی سلسلہ جو ہے پیغمبروں کا اور آسمانی کتابوں کا، وہ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے اندر مینشن کیا ہے، وہاں پر پیرالل میں ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ بریف کے اندر ہندوستانی پیغمبروں کا اور ہندوستان میں نازل ہونے والی کتابوں کا اجمالاً بریف تذکرہ لازماً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. یہ دو موسٹ امپورٹنٹ یعنی کہ ایک پہلو ہیں اس وقت، یعنی اس سوال کا جواب دینے کے لیے. بھائی قرآن میں تو انڈین پروفٹس اور انڈین آسمانی کتابوں کا ذکر ہی نہیں ہے، ایسا جو کوئی بھی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ دو بہت بڑے جواب ہیں. اور پھر اب اس کے بعد میں وہ کتابوں کے سلسلے میں، ہے نا، ان کے ریکارڈ ہونے کے سلسلے میں جو پھر سوالات یعنی لوگوں کے ذہنوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ اب آتھینٹک نہیں رہا، وہ کرپٹ ہو گیا، وہ انٹرپولیٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ہے نا، اب وہ قابل اعتبار نہیں رہے، ہے نا، نہ وہ کتابیں رہی نہ پھر وہ پیغمبر رہے، کیونکہ ان کی جو زندگیاں ہیں ان کا جو ہے پورا پراپر جو ہے ریکارڈ نہیں ہے. تو پھر اس سلسلے میں یعنی قرآن مجید کا پوزیشن کیا ہے، قرآن مجید کیا ہدایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی پھر اس کے اور بعد میں آنے والی تفصیلات کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آج کے جمعہ کے اندر پہلے یعنی کہ جواب کی تھوڑی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے، اوکے، کہ یہ جو سوال ہے کہ ہندوستانی پیغمبروں کا اور ہندوستان میں نازل ہونے والی کتابوں کا قرآن میں کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا ہم انشاءاللہ جواب شروع کریں گے. ہے، ان کا نام ہے، ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ہے نا، دیکھیں گے تو ملے گا، دیکھیں گے تو جو ہے آپ بھی پائیں گے. اوکے، اور اس سلسلے میں یعنی یہ بات میں پھر یعنی ساتھ میں کہتا چلوں، یعنی جواب سے پہلے یہ دیکھیے اب تک کیوں نہیں ملا، کیوں نہیں پائے گئے یہ نام، ہے نا. اگر یہ مطلب سوال ہمارے ذہنوں میں آئے تو پھر اب اس کا ایک مطلب سرسری سا جواب تو یہی ہے کہ بھائی لوگوں نے اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں، قرآن مجید کو اس نظریے سے اسٹڈی ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ جان بوجھ کر لوگوں نے کیا، انجانے میں کیا، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے نا. وہ اللہ کا معاملہ ہے، دلوں کے حالات اور نیتوں کو وہ جانتا ہے. ہم ہمارے نزدیک تو یہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے یعنی انجانے میں نہیں کیا ہوگا، اس طرف توجہ نہیں گئی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ میں جو کچھ بھی سمجھا اور سارے پیغمبروں کو جو ہے یہ ابراہیمی سلسلے سے انہوں نے جوڑا، یہ مطلب انہوں نے اپنے اخلاص کے اندر کیا ہوگا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. لیکن جب سے لوگوں نے، ٹھیک ہے،
ہندوستان کے اندر بالخصوص جو مسلم اہل علم کے اندر جو گنے چنے کچھ نام ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، رامپور کے رہنے والے سید علامہ عبداللہ طارق صاحب ہیں جو ورک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجنز اینڈ نالج، یہ اس کے جو ہے پریزیڈنٹ ہے، وہ یہ بات جو ہے لگاتار کہتے آئے ہیں۔ ایک اور علی گڑھ کے ڈاکٹر سید طارق مرتضیٰ صاحب ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور کاکیناڈا کے رہنے والے جناب جو ہے مشتاق احمد صاحب ہیں۔ یہ میرے اساتذہ بھی ہیں، یہ میرے ٹیچرز بھی ہیں، اور یہ وہ گنے چنے کچھ نام ہیں جو میرے علم میں جانتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی روشنی کے اندر ہے نا، یہ نام بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے عظیم الشان پیغمبروں کا، رشیوں کا نام قرآن میں آیا ہے، انہوں نے یہ تحقیق کی، انہوں نے یہ بتایا ہے، اور ہندوستان میں نازل ہونے والی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید سے اور قرآن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا، انہوں نے پایا، اور اگرچہ کہ وہ روایت جو چلی آ رہی تھی، جو پاپولر روایت ہے کہ بھئی کوئی نام نہیں آیا ہے نا، اس کے خلاف یہ بات پڑتی تھی، مگر انہوں نے ہمت کر کے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت جو ہے واضح کرنے کی پوری محنتیں کی ہیں، پوری کوششیں کی ہیں۔ بڑی مخالفتیں ہوئی، آج بھی ہو رہی ہیں مخالفتیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو جو ہے لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں۔ آپ بھی غور کریے ہے نا، اوپن مائنڈ سے، پورے اخلاص کے ساتھ میں، اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اس دعا کے ساتھ میں آپ یعنی کہ یہ چیز کو دیکھیے، سنیے ہے نا، ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کریے کہ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، وہ جو حق ہے اسے حق کی حیثیت سے ہمیں دکھا دیجئے، جو سچائی ہے وہ سچائی کی حیثیت سے ہمیں آپ بتا دیجئے، دکھا دیجئے ہے نا، اور جو باطل ہے، جو ناحق ہے، اسے انہیں عیاں کر دیجئے کہ وہ ناحق ہے، وہ بتا دیجئے ہم، اور جو حق ہے آپ اس کی اتباع کرنے کی توفیق، اس کو فالو ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے، وہ جو باطل ہے اسے اجتناب کرنے کی ہے نا، پرہیز کرنے کی آپ توفیق عطا فرمائیے۔ یہ دعا کے ساتھ میں آپ بھی اسٹڈی کریے ہے نا، آپ کو بھی انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ہاں اگر پھر بھی آپ کو کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے تو آپ ہمیں توجہ دلائیے، ہو سکتا ہم نے ہے نا غیر ضروری اور کھینچا تانی کر کے مطلب ان باتوں کو سمجھا ہوا ہوگا، تو آپ توجہ دلائیے۔ اگر دلائل کے ساتھ میں یہ باتیں غلط ثابت ہو جائیں گی تو ہم اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنی باتوں کو واپس لے لیں گے ہے نا، پبلکلی اپولوجائز بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے نا، اور اسی کے لیے ہے نا اللہ نے جو طریقہ بتایا دلائل کی بنیاد پر اسے ہم لے رہے ہیں۔ میں نے کچھ نام آپ کے سامنے رکھے، یہ نام آپ کے سامنے رکھنا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کیونکہ یہ کوئی میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ میرے اساتذہ کی تحقیق ہے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، مجھے اللہ نے مطلب ان کے ساتھ یہ بات اسٹڈی کرنے کا موقع دیا، مجھے صحیح لگی، میں نے اسے اختیار کیا، اسے قبول کیا ہے نا، یہ میں نے کوئی کھوج کر کے نکالا نہیں ہے، لیکن میں نے لی ہے ہر بات اسی بنیاد پر کہ اس کے پیچھے جو قرآن کے اور حدیث کے دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ دلائل کی بنیاد پر لی ہے، نہ کہ اندھی عقیدت کے اندر کہ ہاں علامہ طارق صاحب نے کہہ دیا تو لہٰذا جو بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، یا پھر مشتاق صاحب نے کہہ دیا ہاں جو بھی کہتے ہیں بلائنڈلی فالو ہو جاؤ، ایسی ایک بات بھی میں نے جو ہے نہیں لی، ٹھیک ہے۔ میں یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں تو یہ میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ اور اس طرح کے بہت سارے ساتھی ہیں، لیکن چونکہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو میں اس لیے یعنی اپنی طرف اس بات کو منسوب کر رہا ہوں ہے نا، دلائل کی بنیاد پر میں نے لی ہے، اندھی عقیدت میں نے نہیں لی، وہ دلائل آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا تو آپ دلائل کی وجہ سے آپ اسے قبول کریں گے، یا پھر دلائل ہی کی بنیاد پر آپ اسے ریجیکٹ کریں گے۔ آئیے ساتھیوں، جواب کا پہلا حصہ ہے نا، فرسٹ پہلو کیا ہے کہ بھئی یہ سرے سے غلط بات ہے کہ ہندوستانی آسمانی کتابوں کا اور ہندوستانی پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ ذکر آیا ہے، ذکر آیا ہے، وہ اب کہاں کہاں آیا میں آپ کے سامنے اسے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہندوستان کے دو عظیم الشان پیغمبروں کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 3 آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم
ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 پیغمبروں کا اور 2 پیغمبروں کی ذریت کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا یا اپوائنٹ کیا، سلیکٹ کیا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین سارے جہانوں کے اوپر۔ بھائی ساتھی، یہ جو سب سے پہلے جو نام آئے ہیں یہ ہندوستان کے عظیم الشان پیغمبروں کے نام۔ حضرت آدم علیہ السلام ویسے تو یعنی سارے انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے یونیورسل گلوبل پروفٹ ہیں، سب کے باپ ہیں، انسانیت کے وہ اوریجنیٹر ہیں، انسانیت کی جو نسل ہے وہ انہی سے جو ہے شروع ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام۔ ویسے تو وہ سب کے ہو گئے، ہے نا، وہ تو سب کے ہو گئے، یعنی فرسٹ فیکٹ یہ ہے ان کے بارے میں کہ وہ تو سب کے ہیں، ہی بلانگس ٹو ایوری بڈی، یعنی ہر وہ انسان مذہبی یا غیر مذہبی جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بھئی ساری انسانیت ایک ماں باپ کی سنتان ہے، ایک ہی ماں باپ سے شروع ہوئی، تو پھر وہ آ کر یہاں پر رکے گا اور ان کے پاس یعنی کہ ان پر وہ ایمان لائے گا، ان کو وہ مانے گا کہ وہ کون ہیں؟ وہ ایڈم ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہے نا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے بہت یعنی کہ تفصیل یعنی پچھلے خطبوں کے اندر ہے نا اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہماری ہندو قوم انہیں شیو جی یا شنکر جی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کسی بھی ہندو سے پوچھ لیں آدی دمپت کون ہیں، فرسٹ کپل، آدی دمپت، آدی مطلب دی فرسٹ، دمپت مطلب کپل، فرسٹ کپل، پہلا وہ انسانی جوڑا ہے نا جو یعنی جہاں سے انسانیت کی شروعات ہوئی، وہ کون ہے؟ آپ کو وہ بتائیں گے ہمارے ہندو بھائی کہ یہ شیو اور پاروتی ہیں۔ اور میں نے حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بات یعنی کافی تفصیل کے ساتھ میں رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سورگ سے پرتھوی لوک پر اتارا گیا، یعنی کہ جنت سے جب آپ کو دنیا کے اندر جب بھیجا گیا، دنیا میں نازل کیا گیا، تو سرزمین ہند میں نازل کیا گیا، ہمارے بھارت میں، انڈیا کے اندر آپ کو جو ہے نازل کیا گیا، یہیں پر آپ کو بسایا گیا۔ یہ الگ سٹڈی ہے، میں اب اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ میرے پچھلے خطبوں میں ہے، آپ وہاں پر جائیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ بات ڈیٹیل کے اندر دلائل کے ساتھ میں آپ کو مل جائے گی۔ اگرچہ کہ وہ گلوبل ہے، میں پھر یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ تو گلوبل ہے، ہر کسی کا تعلق ہے ان سے، لیکن اگر آپ کوئی خصوصی یعنی بالخصوص ہندوستان کے مسلمان اگر کوئی خصوصی تعلق بھی چاہتے ہیں تو بھائی آپ کے لیے یہ ساری یعنی دلیلیں موجود ہیں کہ انہیں ہندوستان میں جو ہے نازل کیا گیا، یہیں پر آپ کو جو ہے بسایا گیا، اور یہیں سے انسانیت کی جو ہے شروعات ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہندوستان کے پیغمبروں کا نام نہیں ہے، یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کا نام آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ پھر دوسرے بالکل ان کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا جو نام ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، اور نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام ہندوستان کے پیغمبر ہیں، عظیم الشان پیغمبر ہیں، ہے نا، وہ مہارشی ہیں، وہ منو ہیں، وہ جب مہاجل پلاون والے منو ہیں، سیلاب عظیم والے منو ہیں، ہے نا، دا منو آف دا گریٹ ڈیلیوج۔ اور سیلاب عظیم کا جو واقعہ ہے وہ بائبل کے اندر بھی ہے نا، ببلیکل سورسز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمانوں کے جو سورسز ہیں قرآن مجید میں بھی آپ اس کا جو ہے واضح تذکرہ جو ہے پائیں گے، یعنی وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کی تاریخ جو ہے قرآن مجید میں بتائی گئی، اور پھر جن سے وابستہ یہ سیلاب عظیم ہے۔ وہ کوئی بھی آپ مسلمان سے پوچھیں جو تھوڑا بہت بھی اگر یعنی جانکاری رکھتا ہے اسلام کے بارے میں، وہ آپ کو بتائے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور یہ بھی میں نے الگ یعنی اس کے لیے خطبہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے نا، بلکہ ایک سے زیادہ خطبوں کے اندر یہ ٹاپک کور ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ بھارت کے جو ہے وہ پیغمبر ہیں، یہ تو بھارت کے ہی ہیں، اگرچہ کہ ان کا بھی ایک گلوبل پوزیشن کے جیسا ہے نا ایک مقام ہے،
ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں آئے، دنیا کی کس زمین میں آئے؟ ٹھیک ہے، یہ عرب کی کسی زمین پر نہیں آئے، یہ بھارت میں آئے، یہ ہندوستان میں آئے، ٹھیک ہے، اور اس کے دلائل اور علامات قرآن کی روشنی میں ہے نا، اور دیگر جو چیزیں اس سے میچ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اسٹڈی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ہندوستان کے بڑے پیغمبر کا نام قرآن میں نہیں آیا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ نام آیا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، وہ منو ہے، مہاجل پلاول والے منو ہیں، جو جن کا پورا ہے نا واضح تذکرہ ہمارے سناتن جو ہے گرنتھوں کے، سناتن جو اسکرپچرز ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ ہاں البتہ ایک اور بات، جو دوسرا جو پہلو ہے، دوسرے اس کے اندر اس کی تفصیل آئے گی، جواب آئے گا کہ نام اجمال کے ساتھ میں آیا ہے نا، یہ ایک بڑا نام آیا ہے، پھر اور نام کیوں نہیں لیے گئے پیغمبروں کے، وہ جواب بعد میں آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ رہی پیغمبروں سے متعلق بات، جو میری تحقیق میں، میری ناقص اور یعنی کم علم کے اندر جو بات مجھے معلوم ہوئی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سناتن دھرم کے جو گرنتھ ہیں، جو دیویہ گرنتھ ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کے سلسلے میں کیا ہے؟ آپ کو ملے گا قرآن مجید 26:196 آیت ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اینڈ اور انہو یقیناً وہ انہو لفی لازمن ہے، یعنی یقیناً لازمن وہ ہے فی مطلب کے اندر، ان کہاں پر ہے؟ زبور الاولین، دا اسکرپچرز آف دی اینشنٹ، سب سے پہلے کے لوگوں کے صحیفوں میں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ میں آپ کو یعنی کہ انگلش ٹرانسلیشن، اینڈ اگرچہ کہ ٹرانسلیشن میں اور بھی یعنی کہ یعنی اسپیسیفکلی جو ہے بات ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہوئی ہے، اتنی اسپیسیفک نہیں ہوئی۔ اینڈ indeed it is mentioned in the scriptures of the former peoples، کہہ دیا گیا پہلے کے لوگوں کے صحیفوں میں۔ الاولین کا مطلب سب سے پہلے کے لوگ بھی ہوتا ہے، پہلے کے لوگ بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے کے لوگ ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ، سب سے پہلے کے لوگوں کے گرنتھ۔ سب سے پہلے کو سنسکرت میں آدی کہتے ہیں، سب سے پہلے، دا فرسٹ کو سنسکرت میں کیا کہتے ہیں؟ آدی۔ اسی طرح آدی دمپت، دا فرسٹ کپل ہے نا، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا نام خود سنسکرت میں ہے، دا فرسٹ مین، سب سے پہلا آدمی، آدم ان کا نام ہے، آدی مانو۔ ویسے یہاں پر آدی کا مطلب دی فرسٹ، اسکرپچرز کے لیے گرنتھ ہے۔ اگر بالکل یعنی کہ وہ عربی کے اصولوں کے حساب سے اگر ترجمہ کر دیا جائے تو پھر یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ آدی لوگوں کے گرنتھ، سب سے پہلے کے لوگوں کے گرنتھ، دا اسکرپچرز آف دی موسٹ اینشنٹ پیپل۔ اب سب سے پہلے کے لوگوں کے گرنتھ، سب سے آدی جو لوگ ہیں ان کے گرنتھ کیا ہو جائیں گے؟ وہ بھی آدی گرنتھ ہو جائیں گے۔ آدی گرنتھ نام کے ساتھ میں قرآن مجید میں ہمارے سناتن دھرم کے صحیفوں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہاں پر زبر ہے، زبور کا مطلب اسکرپچر، سنگولر اسکرپچر زبور کہیں گے، زبر پلورل کے اندر، اسکرپچرز ایک گرنتھ نہیں بلکہ ایک سے زائد گرنتھ ہے۔ سب سے پہلے کے لوگوں کے صحیفوں کے اندر وہ کون سے ہوں گے صحیفے؟ وہ سب سے پہلے کے صحیفے ہوں گے نا، وہ آدی گرنتھ ہوں گے۔ آدی لوگوں کے جو گرنتھ ہیں وہ آدی گرنتھ ہیں، اس میں قرآن مجید موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ،
تو آدی گرنتھوں کے نام سے اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک یعنی کہ ذکر ہوا. آدی گرنتھ کسے کہتے ہیں؟ ویدوں کو کہتے ہیں، ہے نا. دی موسٹ اینشنٹ، دی موسٹ لائک فرسٹ اسکرپچر، سب سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ہماری سناتن دھرمی جو بھائی بہن ہیں وہ مانتے ہیں، انہیں وہ ویدوں کو آدی گرنتھ کہتے ہیں. اور وید ایک نہیں ہے، وید بہت سارے ہیں، اس وقت 4 ہیں. زبور الاولین، زبور الاولین کے نام سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا. اچھا، اور ایک ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان یقیناً، ھذا یہ، لفی لازمن ہے، کہاں پر؟ صحف الاولی. انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے انڈیڈ دس از ان دا فارمر اسکرپچرز، پہلے کے صحیفوں میں ہے، ایسی بات آ گئی. یہی اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی اردو کا آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس طرح، یہی اگلے صحیفوں میں بھی ہے. صحف الاولی، اولا کا مطلب سب سے پہلا بھی ہوتا ہے، اولا کا مطلب اس سے پہلے کا بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کا مطلب ہوتا ہے نا. اور پھر کیسے الفاظ میں ہے، کیسی تاکید کے ساتھ میں ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً لازماً یہ قرآن صحف اولی میں ہے. اور اگین صحف کا آپ ترجمہ کریں گے یعنی اسکرپچرز تو وہ گرنتھ ہو جائے گا، اور اولا کا مطلب سب سے پہلے ہے نا، آدی گرنتھوں میں ہے. یقیناً لازماً قرآن مجید آدی گرنتھوں میں ہے، لیکن آدی گرنتھوں کے نام سے آپ تلاش کریں گے تو پھر آپ کو ملے گا وہ لنک، اور نہیں کریں گے تو پھر وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہم نہیں کر پاتے. ایک اور آخر آیت یعنی اس حوالے سے کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اب دیکھیے ایک اور نام آیا ہے، ایک اور نام سے جو ہے سب سے پرانے صحیفوں کا، ہمارے سناتن دھرم کے لوگوں کے صحیفوں کا جو ہے ذکر آیا ہے کہ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ، تم مانو یا نہ مانو. ان الذین، یقیناً جن لوگوں کو، اوتوا العلم، جن کو ہم نے العلم دیا، جن کو ہم نے العلم عطا کیا، من قبلہ، اس قرآن سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑیں گے. یہاں 2 باتیں بہت خصوصی طور پر ہے نا جو یہ لنک ہے نا اسٹیبلش کرتی ہیں. یہاں پر یعنی اگرچہ کہ قرآن میں بہت سارے دوسرے مقامات پر جب سابق لوگوں کی کتابوں کا، صحیفوں کا ذکر کیا گیا تو ان کو اوت الکتاب کہا گیا، ان کو کتاب عطا کی کہا گیا، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ بہت یعنی غور طلب الفاظ ہیں. ان الذین اوتوا العلم، یقیناً جن لوگوں کو ہم نے العلم عطا کیا تھا. العلم کا اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے انگلش کے اندر تو دی نالج، دی نالج مطلب کوئی ایسے ویسے علم کی بات نہیں ہو رہی، خاص اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے. دی نالج، اور دی نالج کا اگر آپ ترجمہ سنسکرت میں کریں گے تو یہ ہوتا ہے وید، ایشور کا نجی گیان، اللہ تعالیٰ کا پرسنل نالج، راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آیا ہے اسی کو وید کہتے ہیں. ورنہ پھر اس کے علاوہ پھر ودیا ہے، نالج ان جنرل جو ہے، جو نالج ہے وہ ودیا ہے، وہ علم ہے. تو آپ اگر وید کے نام سے دیکھیں گے اور ترجمہ آپ کریں گے تو پھر آپ کو ملے گا بھائی ان الذین اوتوا العلم، العلم جنہیں دیا گیا یعنی وید جنہیں دیے گئے. اچھا بھائی العلم تو یعنی اور بھی دوسرے علوم کو العلم کہا گیا ہے، یہاں لا کر یعنی ہماری ہندو قوم کے ساتھ ہی کیوں اسے وابستہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر آگے آیت جن الفاظ کے اوپر جو ہے ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کو یعنی یہ بات سیل ہو جاتی ہے کنکلوزیولی کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اذا یتلی علیہم، کہ جب ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا، یخرون للاذقان سجدا. یہ پھر آپ کو میکسیمم ٹرانسلیشن میں یہ چیز اتنی صحیح طریقے سے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ترجمہ کیا کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے پورا انگلش کا ترجمہ پڑھ دوں کہ ٹیل دیم او پروفٹ ویدر یو بلیو ان اٹ اور ڈو ناٹ بلیو،
but when it is recited to those who were given the knowledge before its revelation, یعنی قرآن کے نزول سے پہلے, they fall down upon their faces in prostration. یہاں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے چہروں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. لیکن یہ بہت کم ایک ترجمہ مجھے ملا, وہی اردو کا جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ اردو میں بھی چہروں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں, اس طرح کا ترجمہ کیا گیا. ٹھیک ہے, پورا یعنی آیت کا اردو ترجمہ, کہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ, وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. ٹھوڈیوں کے بل, یخرون للاذقان سجدا, وہ ٹھوڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. بھائی مسلمز جو نارملی جو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو پیشانی کو زمین پر لگاتے ہیں, پیشانی کو لگائیں گے تو پھر یعنی پورا چہرہ فیس ڈاؤنورڈ ہو جائے گا, زمین پر ہمارا پورا چہرہ ہو جائے گا, اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چہرے کے بل سجدہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یعنی واضح الفاظ, ذقن کہتے ہیں ٹھوڈی کو, اذقان کہتے ہیں ٹھوڈیوں کو, پلورل آف یعنی چنس, وہ اپنے ٹھوڈیوں کے بل سجدہ کرتے ہیں. مسلمانوں میں ٹھوڈیوں کے بل سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ عیسائیوں میں ہوتا ہے, یہودیوں میں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہماری واحد ہندو قوم ہے پوری دنیا کے اندر جو ٹھوڈیوں کے بل سجدہ کرتی ہے. وہ ایک الگ سجدہ ہے ان کے پاس ہے, وہ والا بھی ہے جو مسلمان کرتے ہیں, بعض عیسائی اور یہودی بھی کرتے ہیں, جسے ہم سجدہ کہتے ہیں, وہ ان کے پاس بھی ہے. اس کا نام الگ ہے, اس کا نام ہے ساشٹانگ پرنام. ساشٹانگ, س اشٹ انگ, یہ 3 الفاظ کی سندھی وچھید آپ کریں گے تو اس سے بنتا ہے س اشٹ انگ, 8 انگوں سہت جو آسن کیا جاتا ہے, اور سوائے سجدے کے یعنی کہ دونوں پیر, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ, ناک اور ماتھا, یہ 8 ہوتے ہیں. یہ 8 انگوں کے ساتھ آپ کریں گے تو وہ سجدہ ہی ہوگا جو مسلمان کرتا ہے. وہی ان کے پاس اتم آسن ہے, ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس سناتن دھرم کے اندر اتم آسن, لیکن ان کے پاس ایک اور سجدہ ہے, اس کا نام ہے دنڈوت پرنام. دنڈوت پرنام کے اندر وہ زمین کے اوپر لیٹ جاتے ہیں, اوندھے لیٹ جاتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے ہیں, اپنی ٹھوڈیوں کو وہ زمین کے اوپر ٹیکتے ہیں. وہ ان کے پاس ہے ٹھوڈیوں کے بل سجدہ. یہاں سے یہ بات سیل ہو جاتی ہے. یہ العلم مطلب یہ پھر کسی اور کی بات نہیں ہو رہی, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے. وہی لوگ ہیں جو دنڈوت پرنام کرتے ہیں. تو اس کا ترجمہ اگر پھر ویسے کیا جائے, افسوس ہے کہ آج تک کیا نہیں گیا, کیونکہ وہ تعلق کبھی یعنی محسوس نہیں ہوا, محسوس نہیں کیا گیا, یا پھر قائم نہیں کیا گیا جانے انجانے میں. اور میں یہ کسی کو دوش نہیں دے رہا, اگر ہمارے مترجمین نے انگلش اور اردو کے ٹرانسلیشن یا اور جو بھی لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہے, انہوں نے ٹھوڈیوں کے بل اگر سجدہ نہیں کیا, میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے عمدن ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کو جو بات سمجھ میں آئی ہے نا, انہوں نے اس کے مطابق کیا کہ بھائی بات تو یعنی ترجمہ دیکھا تو پھر بھائی بات تو ٹھوڈیوں کی ہو رہی ہے, لیکن ٹھوڈیوں کے بل سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو اجمالاً کہہ دیا کہ بھائی ٹھوڈی چونکہ ایک چہرے کا حصہ ہے, انہوں نے کہہ دیا چہرے کے بل. تو they did not understand, سمپل سی بات ہے. وہ پورے مخلصانہ یعنی ان کی جو ہے کوشش تھی, انہوں نے یہ ترجمہ کیا. لیکن یعنی اگر ہم پھر اب اس کی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پھر یہ بات یعنی شفاف طریقے سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں واضح ہو جاتی ہے. یہ کسی اور یعنی چہرے کے بل کے سجدے کی بات نہیں ہو رہی, یہ ٹھوڈیوں کے بل سجدہ ہوتا ہے. ایک خاص قوم ہے جو کرتی ہے, وہ ہماری ہندو قوم, اور انہیں جو کتاب دی گئی وہ ہے العلم, ہے نا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ترجمہ ایسا ہو جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے مانو یا نہ مانو, لیکن جن لوگوں کو ہم نے وید عطا کیے تھے اس قرآن سے پہلے, جب ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا وہ دنڈوت پرنام جو ہے کریں گے, وہ دنڈوت پرنام میں گر پڑیں گے. یہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ. اچھی ساتھیوں, وقت میں نے زیادہ لے لیا, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. لیکن یہ پہلے جواب کے سلسلے میں, جواب کے پہلے یعنی پہلو کے سلسلے میں کہ بھائی قرآن میں ہمارے ہندوستانی پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان یہ مانتا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے اور سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے,
تو پھر لازم ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہے نا، جہاں قرآن کو جانا ہے، قرآن والے کو جانا ہے اور لوگوں سے مخاطب کرنا ہے اور سچائی، وہی پراچین پرانی سچائی کی طرف لوگوں کو پھر سے واپس بلانا ہے، تو پھر سب کا تذکرہ ہونا لازم ہے، ضروری ہے، یہ تذکرہ ہے۔ اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ اور باتیں جو ہے باقی کی آئندہ موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔